السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم تحقیقاتی رپورٹنگ کی بات کریں گے. میرے کبوتر نے بہت تحقیق کے بعد چند خبریں لائی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی خبریں ہیں کہ وہاں پر مبینہ طور پر جو بھرتیاں ہوئی ہیں اور پروسیس چل رہا ہے اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے بتایا گیا کہ وہ غلط ہیں، جس میں 3 ملازمین ہیں جنہیں کچھ 6 ماہ پہلے ملازمت پر رکھا گیا، 1 سے لے کر 16 گریڈ کی اور 17 سے لے کر 19 گریڈ کے. آج بہت سارے جو انٹرویوز ہوئے ہیں وہ بھی، اور اس حوالے سے ملازمین جو ہیں وہ عدالت تک چلے گئے ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ اس میں جو وفاقی وزیر ہیں ان کے امیر مقام صاحب اور جو قومی ورثہ ڈویژن کی جو وفاقی سیکرٹری ہیں ان پر الزامات آ رہے تھے کہ ان کی من پسند کے لوگ ہیں. تاہم میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور 11,000 سے زائد لوگوں نے اپلائی کیا، 20 افراد کا انتخاب کیا گیا اور پھر ان کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. اور آج اس میں سے 150 لوگ جو ہیں وہ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے. تو 100 قومی ورثہ کی جو ہیں وفاقی سیکرٹری فرینہ مظہر، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ سارا میرٹ پہ کام کر رہے ہیں اور یہ الزام تراشی ہے. جبکہ ورکرز جو ہیں جو پی این سی اے سے تعلق رکھنے والے فنکار ہیں یا جن کا بہت عرصے سے وہاں پر ملازمت کر رہے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے عدالت تک رجوع کر لیا ہے. تاہم ایسا کیوں ہوا؟ میرے پاس بہت ساری تفصیل بھی ہے کہ یہ اکتوبر 2022 میں جو بھرتیاں ہوئیں، پھر 2 ماہ قبل جو ہے گریڈ 1 سے لے کر 16 تک کی جو بھرتیاں تھیں، اور اس کے بعد جو بہت ساری جو مس مینجمنٹ تھی وہ ساری میرے پاس ہے، تفصیل ہے. میں نے اس میں جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ پی این سی اے میں جو بھرتیاں ہیں وہ وفاقی وزیر امیر مقام کے مبینہ رشتہ داروں کو اس میں اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے، سفارشی لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں اور میرٹ کا خیال نہیں رکھا جا رہا. جبکہ وفاقی سیکرٹری کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن یہ چیزیں اگر ایسا ہیں تو نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو فوری نوٹس لینا چاہیے اور ان کے ناک کے بالکل نیچے ہے. ویسے پی این سی ان کے بالکل ناک کے نیچے ہے. تو اس حوالے سے فوری طور پر اس پر ایکشن ہونا چاہیے اور بھرتیوں کا عمل کو روک کر اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور پھر ایک صاف اور شفاف طریقے سے بھرتیوں کا یہ عمل ہے اس کو مکمل کیا جانا چاہیے. ہم تو اپنے چینل سے یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آئے ہیں اور آپ نے بات کر لی ہے. اس پر ہی ہمیں انتظار رہے گا. ہمارا پلیٹ فارم دونوں کے لیے، ورکرز کے لیے بھی اور مینجمنٹ کے لیے بھی بالکل اوپن فار آل ہے. آپ جو بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. میرے وی لاگ کا جو دوسرا حصہ مجھے کبوتر نے بتایا کہ اے ٹی ایم مشینوں میں آج کل بہت ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے جو تحقیق میرے سامنے آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ اے ٹی ایم مشین میں پیسے نکالنے کے لیے جب کھڑے ہوں تو ایسے میں اگر آپ کے ساتھ ڈکیتی ہو جائے اور ڈاکو آپ کو کہے کہ آپ اپنا پن کوڈ ڈال کے مجھے رقم نکال کے دیں تو آپ گھبرائیے گا نہیں. آپ کو آسان اور سیدھا جو طریقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہوں تاکہ اس کو فوری طور پر وہ پولیس کو اس کا علم ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ اپنا جو پن کوڈ ہے، آپ کا مثال دیتا ہوں کہ آپ کا پن کوڈ ہے 1234، تو آپ نے اس کو الٹا اس میں فیڈ کرنا ہے 4321. آپ الٹا جب فیڈ کریں گے اے ٹی ایم مشین میں تو اے ٹی ایم مشین سے فوری طور پر پولیس کو اطلاع ہو جائے گی اور پھر وہ بلاک ہو جائے گا اور وہ پیسے نہیں نکلیں گے اور انٹیمیشنز آ جائیں گی. تو اس لیے ہوشیار رہیے گا. اے ٹی ایم مشینیں استعمال کرنے والے لوگ جن کو لوگ لوٹ لیتے ہیں ان کے لیے آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے جس سے پھر آپ بچ سکتے ہیں. اللہ کرے آپ بچتے رہیں. ایک اور بڑی اہم چیز میرا کبوتر لے کر آیا کہ گلیوں اور محلوں میں اور سڑکوں پر ایسے لڑکے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں جن میں پوش بچے بھی اچھے گھرانوں کے نظر میں آ رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک چٹ اٹھائی ہوتی ہے، اس چٹ پہ لکھا ہوتا ہے ان کا ایڈریس اور وہ معصومیت سے کہتے ہیں کہ انکل یا بھائی جان یا باجی یا کوئی بھی جو شخص وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا رستہ بھول گئے ہیں اور ہمارا گھر جو ہے وہ یہ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس حوالے سے اس جگہ پہ ہمیں پہنچا دیں. تو پھر جب وہ آپ اس کو ایڈریس بتاتے ہیں تو اس ایڈریس پر پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو وہاں پر لے جاتے ہیں، آپ کو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو تاوان مانگتے ہیں. پھر گردے نکال لیے جاتے ہیں، اعضاء جسمانی نکال لیے جاتے ہیں
اور یا پھر آپ کو اغوا برائے تاوان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر محلے گلی میں سڑک پہ کوئی بھی بچہ آپ کو اگر یہ کہے کہ مجھے اس ایڈریس پر آپ پہنچا دیں تو آپ فوری طور پر پولیس کو اطلاع کریں، اور اس طرح کا جو گینگ آیا ہوا ہے اس سے بچ کر رہے ہیں۔ میرا کام ہے کہ میرا کبوتر جو تحقیق لے کر آیا ہے اس کو آپ تک پہنچانا، تاکہ آپ اس حوالے سے ریڈ الرٹ، اس کو سمجھ لیں دوسرے الفاظ میں، یہ ہم جاری کر رہے ہیں۔ نسوار پٹھان برادری خاص طور پر لوگ، اور پنجابی بھی، سرائکی بھی، دیگر لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو نسوار کے حوالے سے ایک خبر ہے جو میرے کبوتر مجھ تک لے کے آیا کہ نسوار کی مکمل طور پر بیرون ملک لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آپ کبھی بھی خلیج ممالک ہوں یا کوئی اور ملک ہو، آپ سفر کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ نسوار مت رکھیں۔ اب نسوار رکھنے پر آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو نسوار استعمال کرنے والے لوگ ملک سے باہر جائیں تو احتیاط کے ساتھ نسوار مت استعمال کیجیے گا۔ اب آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف۔ میرا کبوتر ایک تحقیق لے کر آیا کہ وہاں پر جو ملازمین ہیں اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک چیئرمین ہیں، ایک چیف سی ای او ہیں، ایک چیف فائنینشیل آفیسر ہیں، 12 ڈائریکٹر ہیں، 8 سینئر مینیجر ہیں، 3 جنرل مینیجر ہیں، 5 کوچز ہیں اور درجنوں سٹاف ہے۔ چیف کوچ کی 32 لاکھ تک تنخواہ، باقی جو کوچز ہیں 20 لاکھ تک تنخواہ، 31 ڈائریکٹر جو ہیں ان کی 10 سے 15 لاکھ تک تنخواہ، 35 رجسٹرڈ کھلاڑیوں کو 50,000 سے 8 لاکھ روپے تک دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ میچ کھیلتے ہیں تو 35,000 ان کو فی اضافی الاؤنس بھی دیا جاتا ہے۔ تو ایک سمجھ لیں کہ ہم نے جو میرے کبوتر نے تحقیق کی تو بتایا کہ ایک کھلاڑی کا صرف ہم نے موازنہ کیا ہے۔ میں اس کھلاڑی کا براہ راست نام نہیں لیتا، نامور کھلاڑی ہے، بہت بڑا پاکستان کا کھلاڑی ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے پاس جو ایسٹ ہے ایک سال کے 1 کروڑ 64 لاکھ، 1 کروڑ 64 لاکھ ہے ان کے پاس، صرف ایک سال میں انہوں نے میچ کی مد میں کمایا ہے۔ تو آپ نے ظفر درموج آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور ان کی تنخواہوں کا کوئی پیمانہ نہیں، اس قدر ان کی تنخواہیں ہیں۔ تو پاکستان موجودہ حکومت کو، کیونکہ جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، اس کوئی بھی پورٹ فولیو جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیف پیٹرن بھی ہوتا ہے۔ تو اب چیف پیٹرن صاحب کو یہ چاہیے کہ جہاں ملک میں 80% لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر آپ اتنی بھاری تنخواہوں پہ جو آپ کرکٹ بورڈ چلا رہے ہیں اس کو روکا جائے، اور اس کو مناسب تنخواہیں ضرور دی جائے، لیکن یہ ہو کہ معاشرتی جو ان بیلنس ہے اس کو کور کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ تحقیقاتی میرے کبوتر کی خبریں اچھی لگی ہوں گی۔ اچھی لگے، سمجھ آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد موجود مستقبل کا بھی خیال رکھیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔